الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 17 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے۔ اس صورت کی ترتیب کو دیکھیں نا، اس صورت کی ترتیب پہ بھی ہمارے سامنے ان موجودات کا ذکر آ رہا ہے جو رب العالمین کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے جو وقوع پذیر ہونے والے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کفار مکہ کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز مشاہدے کے خلاف ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یعنی ان کی لوجک یہ تھی کہ جو چیز ہماری عقل سے بالاتر ہے، یا جو چیز ہماری منطق میں نہیں آ رہی، یا جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہم اس کو کیسے مانیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، اسی صورت کی ترتیب دیکھ لیں۔ ابتدا میں قیامت کا ذکر ہوا، پھر قیامت کے دن اچھے اور برے نامہ اعمال والوں کے انجام کا ذکر ہوا، اہل جہنم کا، ان کی خوراک کا ذکر ہوا، پھر اہل جنت اور پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اب اس طرح کی باتیں جو قیامت کے متعلق ہوتی، جو حساب کتاب کے متعلق ہوتی، جو جنت اور دوزخ کے متعلق ہوتی، ان کا ذکر سن کر کفار تعجب کرتے اور جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب ان کے پاس جو پور لوجک تھی، سو کال لوجک، وہ آج کے دور میں بھی ہے۔ یعنی جو لا دینیت، لا مذہبیت کا جو ایک ایلیمنٹ آج اجاگر ہو رہا ہے کہ انسان کو کسی دین کی، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ صرف جنت اور دوزخ یہ صرف خیالی باتیں ہیں، یا قیامت کا دن وغیرہ وغیرہ، تو یہ مغرب کی طرف سے پرزور طریقے سے اٹیکس ہو رہے ہیں، اسپیشلی اسلام پر، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کریٹ کیے جا رہے ہیں نا۔ اس لیے صرف یہ پور لوجک کہ جو چیز مشاہدے میں ہے ہمیں وہ بتاؤ، جو مشاہدے میں نہیں ہے ہم اس پر ایمان ہی نہیں لاتے سرے سے۔ تو پھر رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے مشاہدے میں ہیں یہ نعمتیں جن کا اب آگے لسٹ بنا کے ذکر ہوا، تو ذرا تم ان پر غور تو کرو۔ یعنی رب العالمین فرماتا ہے غور و فکر کرو، سمجھو کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی، کائنات کو ایسا حسین، منفرد، پرفیکٹ بنایا، اس کی قدرت سے کیا یہ بعید ہے کہ وہ انسان کو جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر، پرفیکٹ کریٹ کرنے پر قادر ہے، وہ بعد میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یا جس نے دنیا اتنی پرفیکٹ بنائی وہ آخرت کا دن قائم نہیں کر سکتا؟ تو کس طرح تم اس کو، اس سارے امر کو قابل تعجب سمجھتے ہو، یا کس طرح اس کا انکار کرتے ہو؟ چنانچہ پہلا ارشاد یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا؟ اب کریشنز تو رب العالمین ہی کی ہیں ساری، اور اگر کلاسیفیکیشن کی جائے تو یہاں جانوروں میں سے اونٹ کا ذکر آیا، اور بطور خاص اونٹ کا ذکر کیا گیا کیونکہ اونٹ اپنی حیت کے اعتبار سے ایک منفرد، ایک بہترین، ایک عجیب و غریب جانور ہے جو کہ اپنے اندر بہت سے پرفیکٹ پیکیجز سموئے ہوئے ہیں۔ اونٹ قدرت کی عجیب صنعت ہے، اور اس میں بہت زیادہ وہ چیزیں ہیں جو دیگر دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی، یعنی ایسی خوبیاں جو کہ دیگر جانوروں میں شاید ایک میں، دوسری کسی اور جانور میں، تیسری کسی اور میں، بیک وقت ایک جانور میں وہ ساری خوبیوں کو جمع ہونا۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں جانور جو ہیں وہ زینت کے لیے پالے جاتے ہیں نا، ایک ان کا مقصد ہوتا ہے
کہ ان کو زینت کے لیے پالا جائے، یعنی جسٹ ٹو شو پیپل ہاؤ رچ آئی ایم۔ اہل عرب میں یہ ہوتا تھا، جیسے آج کی مثال لے لیں نا، کار رکھی جاتی ہیں یا وٹ ایور دا تھنگز آر جسٹ ٹو شو آف، یا آپ ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ شخص جو ہے وہ کتنا مالدار اس کا امیج جاتا ہے، اور وہ کتنا گھرانے ٹھکانے کا اس کا ایک طرح سے ویو جاتا ہے، جس کے پاس اچھے جانور ہیں، اچھی تعداد میں ہیں، اور ان جانوروں کے اوپر کافی انحصار ہے، ٹھیک ہے، ان کی اکانومی کا کہہ سکتے ہیں ہم، رائٹ۔ تو بہرحال جانوروں کی جو حقیقتاً ہمیں ضرورت ہے وہ ہر دور میں رہی ہے اور آج کے دور میں بھی ہے۔ تو جانوروں کا دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی کے لیے ان کو پالا جاتا ہے، تیسرا بوجھ لادنے کے لیے، یا سواری کرنے کے لیے، یا دودھ حاصل کرنے کے لیے، یا جانوروں کے گوشت کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ اونٹ وہ جانور ہے جس میں بیک وقت یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور پھر اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، ریت کا جہاز، اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اور 10 سے 15 دن بغیر کھانے بغیر پانی کے نکال لیتا ہے۔ اب یہ اس دور میں اگر دیکھا جائے تو عرب کے لوگ صحراؤں میں رہتے تھے، اونٹ کے پاؤں ایسے تخلیق کیے گئے ہیں جو ریت میں دھنستے نہیں تھے۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ بار برداری کرنی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مال لے کر جانا، تجارت کرنی، ان چیزوں کا، ان سفروں کا بہت بہت ٹائم لگ جاتا تھا، مہینوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں لگاتے تھے، اور خاص طور پر مکہ کی سرزمین جو تھی ہی ایک جزیرہ، جو تھی ہی گرم اور خشک، اس میں پھر ان کی توجہ دلائی گئی ان عجائبات پر جو اپنے ارد گرد تم دیکھو اور تم کہتے ہو مشاہدے میں نہیں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے، جنت دوزخ قیامت، ہاں جو مشاہدے پہ ہے اس پہ تو غور کرو، کیسا پرفیکٹ بنایا تمہارے لیے، تمہاری رہائش کے اعتبار سے جانور جو ہر طرح سے تمہارے کام آتا ہے۔ اور اونٹ کی ایک اور خوبی بھی ہے، اس میں اطاعت بھی کمال درجے کی ہے، اور اس میں محبت بھی کمال درجے کی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دور دراز کے سفروں میں جہاں انسان اپنے لیے محدود پانی لے کر نکلتا تھا، اور کچھ گندم اور کچھ اس طرح کے دانے اپنے ساتھ رکھتا تھا جو بھوک اس کی مٹا سکے، اور پھر لمبے سفروں میں کہیں پر کہیں کنواں ملتا تو وہ دوبارہ سے اپنے مشکیزے کو بھرتے، ان کے لیے کہاں یہ چیز آسان تھی کہ وہ ہر دفعہ اپنے جانور کو سیراب کرتے، اور اگر سٹورڈ واٹر میں سے ان کو اپنے جانور کو دینا پڑتا تو ان کا تو شاید کچھ وقت نکل جاتا اس مشکیزے سے، لیکن وہ جانور کو تو اتنا کم پانی نہیں پلا سکتے۔ لیکن اونٹ وہ جانور ہے جو ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، مسلسل 2 ہفتے گزار رہا ہے سفر میں، لیکن اس کو پیاس بھی نہیں لگ رہی، بھوک بھی نہیں لگ رہی۔ تو یہ کوالٹی کس طرح سے اس میں پیدا کر دی گئی پرفیکشن کے ساتھ۔ اب یہ اونٹ والی مثال کو دور حاضر میں ہم کیسے اپلائی کریں؟ تو ایک تو بحثیت مجموعی ہمیں جانوروں کی تو ہر دور میں ضرورت ہے نا، آج بھی ہماری ترقی کا دار و مدار بہت سی ایسی چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں جو کہ جانوروں سے ہی حاصل کی جاتی ہیں، ہماری خوراک، ہماری رہائش پہ وہ چیزیں شامل ہیں۔ بہرحال لیکن اس کی طرف اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم ہمیں دوسری طرح سے بھی دعوت دیتا ہے کہ دور حاضر میں موجود عجائبات پر غور کرو، تم دیکھو اپنے ارد گرد کائنات کو، غور و فکر کرو کہ جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کائنات کو کریٹ کیا اس کے لیے کیا کجا کہ وہ اس کو درہم بھرم کر کے ایک نئی دنیا جو ہے اس کا وقوع کرے، اور وہ نئی دنیا ایسی ہوگی جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور وہ کبھی نہ ختم کرنے والی ہوگی، جہاں موت نہیں ہوگی، اور انسان کو اس کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور اسی کے مطابق جزائے خیر یا سزا۔ پھر بہرحال اس کے بعد اونٹ کے بعد ذکر ہوتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کہ کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پھر ذکر ہوتا ہے آسمان کو دیکھو کیسا اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے، یعنی مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ آسمان دن رات مشاہدہ تو کرو کہ وہ ستونوں کے بغیر، کسی سہارے کے بغیر کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ پھر پہاڑوں کو زمین میں نصب کر دیا گیا کہ نہ وہ ہوا سے اڑتے ہیں، نہ زلزلہ سے گرتے ہیں، بلکہ زمین کے لیے سہارا اور اس کے لیے میخوں کے قائم مقام ہیں، اور انسانوں کے لیے ہزارہا فوائد پر مشتمل ہے۔ انہی پہاڑوں سے لال،
ہیرے، معدنیات، چشمے، دریا وغیرہ ہزار قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی، یعنی جس زمین پر تم چلتے ہو کیا تم نے اس کی طرف غور نہیں کیا؟ کیا تم اس کی ساخت پر غور نہیں کرتے کہ اس کی ساخت میں ہی تمہارے لیے بے شمار فوائد ہیں؟ نہ یہ اتنی سخت ہے کہ تم اس کو چیر نہ سکو، اس میں تم عمارتیں قائم نہ کر سکو، نہ اتنی نرم ہے کہ تم اس پر چل نہ سکو، تم اس پر کچھ تعمیر نہ کر سکو۔ یہ اپنی نرمی، اپنی سختی کے اعتبار سے معتدل ہے، اور یہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی گئی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اور اسی فائدے کا ذکر آیت نمبر 21 میں ہے، فذکر، تو تم نصیحت کرو، انما انت مذکر، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ یعنی اللہ کی قدرت کے عجائبات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے دلائل بیان فرما کر لوگوں کو سمجھاؤ اور نصیحت کرو۔ اب اس آیت میں اولین خطاب کس کی طرف ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لیکن اس کے بعد اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک خطاب ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، کہ وہ دوسروں کو سمجھائے، تدبر کی دعوت دے۔ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جدید علوم کو حاصل کرنا انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا اپ ڈیٹ ہوتی ہے، انسان کو دنیا سے متعلقہ جدید علوم سے آراستہ ہونا چاہیے، انہیں سمجھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، تاکہ وہ عام آدمی کی نسبت ایک شخص جو اسکالر ہے وہ بہترین طریقے سے قدرت الہی کو بیان کر سکے اور دین کی دعوت دے سکے۔ پھر ذکر ہوتا ہے لست علیہم بمسیطر، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں مسلمان کر کے ہی چھوڑیں، بلکہ اللہ کا پیغام احسن طریقے سے پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ انکار کریں، جھٹلائیں، تو اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ یعنی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں مسلمان کر کے چھوڑنا یا مجبور کر کے مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پیغام پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری۔ تو آپ کے سمجھانے اور نصیحت فرمانے کے بعد جو ایمان لانے سے منہ پھیرے اور کفر کرے تو اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اسے بڑا عذاب ملے گا اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے اور حشر کے میدان میں ان کا حساب بھی ہم ہی نے لینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں تک ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں سورۃ الفجر کے ساتھ ہم آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن والذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔